کچھ لوگ اتنے سخت رویے میں الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ ان کی تلخیاں سن کر ہم اپنی باتوں کو اپنے ہی دل میں قبر کھود کر دفن کر دیتے ہیں۔ آنسو اتنے تکلیف دہ نہیں ہوتے جتنے ان کو چھپانے کے لیے دی جانے والی مسکراہٹ ہوتی۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من پسند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم موقع پرست ہیں اور کبھی بھی خوش اخلاق نہیں ہو سکتے۔ یہاں ہر کوئی سیرت کا ہی رونا روتا ہے، مگر بات ہمیشہ شکل دیکھ کر ہی شروع کی جاتی ہے۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے۔ زندگی میں اپنے ساتھ رہنا سیکھیں۔ زندگی میں حقیقی معنوں میں وہ لوگ جینا سکھاتے ہیں جو مشکل وقت میں ہم سے توقعات کی بیساکھی چھین لیتے ہیں اور پھر ہم ان کے بغیر چلنا سیکھ لیتے ہیں۔ میاں بیوی کا وہ رشتہ ہوتا ہے جس میں اگر تیسرا آ جائے تو وہ اعتبار اور محبت سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ آج بھی کچھ گھر ایسے ہیں جہاں عورت کو ہی ملازمہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ اپنی عزت اور ماں باپ کی خاطر ساری زندگی سر نہیں اٹھاتی اور یہی سوچتی ہے کہ ماں باپ نے جو فیصلہ کیا تھا وہی میری پہلی اور آخری منزل ہے۔ مگر یہ اسلام میں بھی اجازت ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا تو وہ اس سے الگ ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر زندگی گزارنا مشکل ہے تو وہ اپنی زندگی کو خود آسان بنا سکتی ہے۔ اسلام نے اگر ایک مرد کو 3 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے تو عورت کو بھی یہ حق دیا ہے کہ وہ مرد کے ساتھ اگر خوش نہیں ہے تو وہ بھی دوسری شادی کر سکتی ہے یا اس شوہر سے الگ ہو سکتی ہے۔ اور کچھ گھر تو ایسے ہوتے ہیں جہاں عورت کو بہت دکھ دیے جاتے ہیں۔ شوہر اپنی ماں کے کہنے پہ ہی چلتا ہے اور بیوی کو برا بھلا کہتا ہے اور کبھی کبھی تو ماں کو خوش کرنے کے لیے اس پہ ہاتھ تک اٹھا لیتا ہے اور اس کو رلاتا ہے۔ جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ یہی سلوک رکھتا ہے اور اس کو عزت اور محبت نہیں دیتا تو وہ ساری زندگی 2 چیزوں کو ترس جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں فرماتا۔ اس شخص کو بڑھاپے میں کوئی سہارا نہیں دیتا اور دوسرا اس کی زندگی میں برکت ختم ہو چکی ہوتی ہے اور وہ بہت جلدی اپنی عمر ختم کر دیتا ہے اور جوانی میں ہی اس کا بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اور کسی کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی پہ کوئی ظلم مت کرو کہ اگر وہ کمزور ہے تو کیا ہوا، اس کا رب کمزور نہیں ہے اور جب رب نے اس کا بدلہ لوٹایا تو تمہاری زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ میری گاڑی بہت پرانی ہو چکی ہے، اس وجہ سے آئے دن خراب ہوتی رہتی ہے۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا، گاڑی خراب تھی، اس لیے مجھے جیسی ہی تنخواہ ملی میں گاڑی کو اپنے مکینک کے پاس لے گیا۔ مہنگائی اتنی ہے کہ بہت دیکھ بھال کر خرچ کرنا پڑتا ہے۔ مکینک تو بہت مصروف تھا، اس لیے اس نے گاڑی اپنے ایک شاگرد کے حوالے کر دی اور میرے پاس آ کر آہستہ سے کہا، نجم صاحب، لڑکا نیا ہے لیکن اپنے کام میں ماہر ہے، بہت غریب ہے، اس لیے میں نے کام پر رکھ لیا ہے۔ مجھے تو کام سے دلچسپی تھی، چاہے کوئی بھی کرے۔ لڑکا گاڑی کی مرمت کرنے میں مصروف ہو گیا اور میں کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی بہت مہارت سے کام کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بات چیت شروع ہو گئی۔ وہ بہت غریب تھا، ماں گھروں میں کام کرتی تھی، باپ بیچارہ فالج کا شکار تھا اور کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بہن تھی جس کی شادی کرنا تھی، اس کی شادی کے لیے پیسے بھی جمع کرنے تھے۔ میں اس کی باتیں سن رہا تھا اور اس پر ترس کھاتا رہا۔ اچانک آواز آئی، اللہ کے نام پر کچھ دے دے بیٹا۔ دیکھا تو ایک فقیرنی تھی جس کا ایک ہاتھ بھی کٹا ہوا تھا۔ میں نے اپنا پرس نکالا، 10 روپے کا نوٹ تلاش کیا لیکن نہیں ملا، میرے پاس سکے تھے۔ معاف کرو اماں، میں نے کہا
اور سوچنے لگا کہ میں تو خود مہنگائی کا مارا ہوں، میں زیادہ پیسے بھیک میں نہیں دے سکتا۔ فقیرنی اداس ہو کر آگے بڑھی، مگر مکینک لڑکے نے جب اسے جاتے دیکھا تو آواز دے کر روکا۔ اماں رکو۔ فقیرنی ٹھہر گئی اور لڑکے نے جلدی سے اپنی جیب سے 50 روپے کا نوٹ نکال کر فقیرنی کے حوالے کر دیا۔ فقیرنی خوش ہو گئی اور اس کو دعا دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میں اس غریب مکینک لڑکے کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ 50 روپے کا نوٹ! اف، 50 کا نوٹ تو میرے پرس میں بھی تھا، لیکن میں نے فقیرنی کو نہیں دیا۔ وہ غریب مکینک لڑکا بہت سخی نکلا۔ غریب ہونے کے باوجود اس نے بوڑھی فقیرنی کی مدد کی۔ صاحب بے چاری بڑھیا ہے، ایک ہاتھ بھی نہیں ہے، اس عمر میں کوئی کام بھی نہیں کر سکتی، لڑکے نے مجھے دیکھ کر کہا۔ میں لڑکے کی بات سن کر حیران ہو رہا تھا۔ مجھ جیسے لوگ اپنے اوپر ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی مانگ لے تو 50-10 روپے سے زیادہ پیسے نہیں دیتے۔ مجھے لڑکے کی سخاوت پر فخر ہونے لگا اور اپنے آپ سے شرمندگی ہونے لگی۔ زندگی میں کبھی کوئی تمہارے دروازے پہ مانگنے آ جائے تو اس کو خالی مت لوٹاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی آزمائش ہو اور وہ اپنے بندوں کے ذریعے تمہیں آزما رہا ہو کہ تم میرے بندوں کی کتنی قدر کرتے ہو، اور اس کی ہی مطابق ہمیں رزق عطا کرتا ہو۔ اس لیے جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ سب اللہ کا دیا ہے، تمہارے اپنے سے کچھ نہیں جاتا۔ اس لیے اللہ کے ایسے بندوں کو دیا کرو، یہ انہی کی بدولت اللہ تمہیں اور بھی عطا کرتا ہے۔ جس طرح ماں باپ کو رلانا گناہ ہے اور ان کی وجہ سے اللہ گھر میں اپنی رحمت کو ختم کر دیتا ہے، اسی طرح بہنوں کے آنسو بھی دیکھ کر اللہ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جس طرح میں نے ماں باپ کے حقوق تم پر فرض کیے ہیں، اسی طرح بہنوں کے بھی حق تم پر فرض ہیں۔ ان کو ہمیشہ خوشی دو، کبھی ان سے منہ مت موڑو کہ یہی تمہاری مددگار ہیں اور مشکل وقت میں سہارا دیتی ہیں۔